پھر ان کے بعد سائنس نے اس کو اور بھی مدلل کر دیا، یعنی اور بھی بہت زبردست چیزیں اس میں کھل کر کے آئی. آج سائنس اگر آپ بہت یعنی معتدل دماغ سے بغیر کسی کیا کہتے ہیں اس کو مخالف ذہن کے اگر آپ پڑھیں گے سائنس کو تو اس میں بھی آپ کو امور طبیہ نظر آئے گی. اچھا، یہ امور طبیہ جو ہے نا شروع اس طریقے سے ہوتی ہے. امور طبیہ جو لکھا گیا ہے، جو سمجھایا گیا ہے، بڑی علمی بحث ہے. اب جو بحث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ سائنس پیدا ہونے سے کئی ہزار، 2500-3000 سال پہلے کی باتیں ہیں. سائنس اب یہ بتا رہی ہے. جو سائنس ریسرچ کر کر کے تھک کر کے جب بوڑھی ہو گئی تو اب بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کی کچھ چیزیں بغیر ٹیلیسکوپ کے، بغیر مائکروسکوپ کے، بغیر آبزرویشن کے اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہوں گی تو یقیناً یہ الہامی باتیں ہوں گی، ورنہ کوئی اتنی گہری باتیں کرنا مشکل تھا. بہرحال یہ ایک وہ ہو گیا. تو اب ہم آتے ہیں امور طبیہ میں جو نظام شروع کیا گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو گفتگو ہے نا، اس کی بنیاد جو اچھے سے رکھی وہ بولی سینا نے رکھی، اور بہت اچھے سے اپنے صابر صاحب نے اس کو بہت اچھے سے سمجھایا، اور سائنس نے باقاعدہ اس کو پروف کر کے بتا دیا کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، بہت خاموش ہیں آپ لوگ. تو اچھا، اب اس میں ہے کیا چیز؟ کیونکہ ایک قانون مرتب کرنا تھا، انسانوں کو ایک قانون مرتب کرنا تھا، تو مسلمانوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے اس کو بہت گہری نظر پڑھ کر کے، کتاب کو پڑھ کر کے، سائنس کو پڑھ کر کے، اور جو میرا تجربہ تھوڑا قرآن اور تھوڑا حدیث، تاریخ، سب کو ملا کر کے میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں، اور کتاب کی شکل میں انشاءاللہ آپ کو آئندہ کلاس میں سمجھ میں آئے گا. بتانے کی کوشش یہ کی گئی ہے، آپ اس کو غور سے سنیں. بتانے کی کوشش یہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کل 2 کائناتیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل 2 کائنات بنائے. ایک کائنات انسان کے اندر، دوسری کائنات انسان کے باہر. انسان سے باہر اس زمین سے لے کر 7 آسمان تک جو کچھ بھی ہے وہ ایک کائنات ہے، اور اس انسان کے اندر ایک کائنات ہے. تو بہرحال قرآن مجید بھی اگر ہم پڑھیں گے، اس کی تفسیر اگر ہم پڑھیں گے، حدیث مبارک کو ہم پڑھیں گے، تو بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ تم اپنے آپ میں غور کرو. تم اپنے آپ میں غور کرو، یہ بہت جگہ آیا ہے. تم اپنے آپ میں غور کرو، کئی ساری نشانیاں سمجھ میں آئیں گی، کئی ساری نشانیاں ایسے سمجھ میں آئیں گی جس سے اللہ سمجھ میں آئیں گی. ایک بات. دوسری بات، اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں گے تو ہمارے باہر کی کائنات سمجھ میں آتی ہے، یا اگر ہم باہر کی کائنات میں غور و فکر کریں گے تو ہماری اندر کی کائنات سمجھ میں آتی ہے. یہ 2 کائنات. اچھا، یہ صرف انسان کے حد تک ہے. یہ خصوصیت فرشتوں میں نہیں، جناتوں میں نہیں، پرندوں میں نہیں، چرندوں میں نہیں، حیوانوں میں نہیں، معدنیات میں نہیں. یہ صرف انسان، اشرف المخلوق انسان میں، آدم کی اولاد میں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات کو رکھا. اس کے لیے میں نے بہت سارے ثبوت بھی اکٹھا کیے ہیں سائنس سے. اب وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آج میرا نہیں تھا، افروز صاحب کا تھا، لیکن وہ نہیں آ پائے. تو میں آپ کو ایک پورا پکچر کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. دوسری بات، اب بتانے کا طریقہ، اب دیکھیں کس طرح سے بتایا ہے صابر صاحب نے. امور طبیہ کو شروع کس طریقے سے کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا،
اور اس میں فطرت کو رکھا. اس کو کیا کیا؟ اس کے اندر فطرت کو رکھا، یعنی اس کے اصول طے کر دیے. یہ فطرت بھی قدرت کا حصہ ہے، کیونکہ یہ ساری فطرت کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اپنی قدرت سے، اس میں فطرت کو فٹ کر دیا. اب فطرت کو اگر ہم یوں سمجھیں، فطرت یعنی نیچر یا سائنس، یا ہم اس کو سمجھیں اصول. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کچھ بنایا اور فطرت سے، فطرت میں بنایا، فطرت میں بنایا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی، آپ اس کو آپ غور سے سمجھیں، مجھے میری طرف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ سمجھیں مثال کے طور پر، یہ ہماری دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہماری دنیا ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے دنیا. اصل میں یہ گول نہیں ہے تو مجھے وہ اس لیے، یہ ہماری دنیا گول، ٹھیک ہے؟ اوپر سے یا دائیں سے بائیں سے، گول نہیں ہے، تھوڑا سا انڈے کی شکل کی. اس کو بنایا، اس کے گرد، اس کے گرد، اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا گول گھومتی ہے، یہ دنیا گول گھومتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے گول گھومتی ہے. دوسری بات، جس طریقے سے ہم طواف کرتے ہیں نا، اس طریقے سے دنیا گھومتی ہے. دنیا کانٹے کی طرح سے نہیں گھومتی، طواف کی طرح سے. برابر. دوسری بات، یہ دنیا گول گھومتی. اب تھوڑا غور سے سنیں، یہ دنیا گول گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا گول گھوم رہی ہے، گھوم رہی ہے خود کے دائرے میں، خود کے سرکمفرنس میں گھوم رہی ہے، خود یعنی یوں گھوم رہی ہے. دوسرا، اس طریقے سے سرکل میں بھی ایک گھوم رہی ہے، ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے گھوم رہی ہے. دوسرا، اپنے مقام سے آگے کی طرف ہٹ رہی ہے. ہماری دنیا گول گول گھوم رہی ہے اور گھومتے گھومتے آگے کی طرف ہٹ رہی ہے. یہ ہو گئی اپنی ایک دنیا. اس دنیا کو ہم جس زمین پر رہتے ہیں، اس زمین سے جو چاند ہے، پوری دنیا میں صرف ہماری زمین ہی ایک ایسی ہے جس کو صرف ایک چاند ہے، دو نہیں. اس کے علاوہ جتنے ہمارے زمینیں ہیں، پلانٹس ہیں، اس کے کئی سارے چاند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہماری زمین کے لیے صرف ایک چاند ہے. تو یہ ایک ہماری دنیا گھوم رہی ہے اور یہ آگے کی طرف جا رہی ہے. اس کے پاس ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں چاند گھوم رہا ہے، اس دائرے میں چاند اس طریقے سے گھوم رہا ہے. ہماری دنیا یوں گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاند یوں گھوم رہا ہے. اچھا، چاند پوری طریقے سے 360 ڈگری میں نہیں گھوم رہا ہے، اس طریقے سے چاند ایسے نہیں گھوم رہا ہے. چاند صرف یہ نقطہ سمجھے، چاند صرف اپنے چہرے کو بتا رہے، یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ اپنا صرف ہاتھ، یہ صرف یوں ہاتھ، سمجھ رہے؟ چاند یوں نہیں پلٹتا، لیکن دنیا یوں پلٹتی ہے. چاند یوں نہیں پلٹتا. آج تک چاند کی پیٹھ کو، پیچھے کے حصے کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی سائنسدان نے، کسی کو نہیں معلوم کہ چاند کا پچھلا حصہ کیسے ہے، وہ اندھیرے میں ہے. تو چاند ہمیشہ یوں گھومتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ کوئی ایسے کھڑا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر کے یوں گھوم رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو یوں گھوم رہے ہیں، آپ اس کو یوں نہیں کرتے. اچھا، دنیا یوں گھوم رہی ہے، چاند ایسے گھوم رہا ہے. اچھا، یہ دونوں آگے کی طرف جا رہے ہیں، یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ چاند ہے. جب دنیا اپنا چکر پورا کرتی ہے، ایک چکر یہاں سے شروع نقطے سے، اور یہاں سے آ کر کے جب اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے تو ایک دن ہوتا ہے. جب چاند شروع ہو کر کے واپس دنیا کو پہنچتا ہے، جب چاند ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے پھر جا کر کے دوبارہ سے اپنے مقام پر آتا ہے تو ایک مہینہ ہوتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے. اور یہ دنیا یوں گھوم رہی ہے، چاند یوں گھوم رہا ہے، دنیا یوں گھوم رہی ہے، چاند یوں گھوم رہا ہے. یہ دونوں مل کر کے چاند کا چکر لگاتے ہیں گول، چاند کا چکر گول لگاتے ہیں. جب یہ سورج کا پورا ایک چکر ہوتا ہے تو ایک سال ہوتا ہے، سمجھ گئے؟
दुनिया घूम रही है, एक दिन हो गया, चक्कर चाँद ने पूरा चक्कर मार लिया तो 1 महीना हो गया, जब ज़मीन और चाँद ने पूरा चक्कर मार लिया सूरज का तो 1 साल हो गया। ये अल्लाह ने इसकी फितरत को फिट कर दिया। ठीक होगी बात? इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो कुछ बनाए हैं, जिस तरतीब पर बनाए हैं, वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, ये फितरत है। और अल्लाह ताला ने उसको ये अपनी कुदरत से बनाए हैं। सितारे, सैयारे, गैलेक्सी जो कुछ भी है, इनमें से जो चीज़ अपना काम फितरत से हट जाएगी, जो सितारे, जो सैयारे, जो पत्थर अपने मकाम से हटते हैं, वो क्या होते हैं? ब्लैक होल में चले जाते हैं। ब्लैक होल यूं है कि जैसे उनके लिए कोई एक अजाब है, यहाँ पर वो चले जाते हैं। जो अपना उसूल तोड़ दिया, उसको सजा मिली। ये अल्लाह की फितरत है, ठीक है? इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फितरत बनाया। जब इंसान अपनी फितरत को छोड़ देगा कि इसको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, तो जैसे ही अपनी फितरत से हट गया, इसको फौरन इसकी पकड़ आएगी। खाने में यानी उमूर तिबिया में, असबाब सित्ता ज़रूरिया में जो चीज़ें तोड़ेगा, बीमार होगा। इसी तरीके से जब शरीयत का हुक्म तोड़ेगा तो सज़ा मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर भी अल्लाह ने कायनात के लिए भी फितरत, इंसान की शरीयत के लिए भी फितरत, उसूल, और इंसान की सेहत के लिए भी फितरत, उसूल, कानून, कायदा, कुल्लिया बनाया है। तो आप लोग समझ गए? पूरे आलमीन के लिए अल्लाह ने कुदरत, अपनी कुदरत से उनको एक फितरत में रखा है, और इंसान के लिए एक फितरी दीन दिया है, और इंसान की तबीयत के लिए एक फितरत अल्लाह ने तय कर दिया है। इन तीनों चीज़ों में अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए तो सज़ा का हकदार मुल्जिम होगा। ठीक होगी बात? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ, ना, या फिर कम से कम मुंडी हिला दें, सर हिला जी दें। और जी जी ठीक है, समझ में आया। ओके। समझ में अब हम आगे चलते हैं। चलिए। अब इसकी फितरत को समझने के लिए इसमें थोड़ा गहराई से जाना पड़ेगा। अल्लाह ने, जैसे मैंने बताया, 2 कायनात बनाई, एक इंसान के अंदर की एक कायनात है और इंसान के बाहर की सारी कायनात है। पूरी कायनात अब तक जो मिला है, जो समझे हैं पूरी कायनात, हालांकि ये अ, उमूर तिबिया में हमारे बुजुर्गों ने इसको तरतीब दिया है, लेकिन आज साइंस भी उसका इकरार करती है। तो मैं आपको साइंसी नुक्ते नज़र से बताता हूँ ताकि आसान हो जाए बात, वरना तिब की थोड़ा इस्तिलाहात बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो मैं आपको आसान करके बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, हम 2 चीज़ें समझते हैं, एक को कहते हैं जानदार और एक को कहते हैं बेजान बेजान एक को क्या कहते हैं? गैर बेजान जानदार बेजान। बेजान एक को एक, हाँ, बेजान। बेजान में क्या क्या है? लकड़ी पत्थर ईंट पहाड़ बादात। अदानियात जमादात ये सारी चीजें। जमादात। अच्छा, तो आज से कई सौ साल पहले ये समझा जाता था साइंस की नज़र में कि पेड़, पौधे, हाँ, ये सारी चीज़ें बेजान हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी जान जानदार हैं। तो इसको साइकोलॉजी, नफ्सियात के इल्म में कहते हैं एनिमेट किंगडम, इनएनिमेट किंगडम। ठीक है? तो अब इसमें 2 चीज़ों में तक़सीम हुआ है। एक होता है जानदार और एक होता है बेजान। अब इन्होंने जानदार और बेजान कहना छोड़ दिया है। अब साइंस ने इसको जानदार और बेजान कहना, आप थोड़ा इसको गौर से सुने, ये बातें आपको इतना आसानी से कहीं सुनने में नहीं आएंगी। जानदार और बेजान कहना छोड़ दिया है, जिसको एनिमेट और इनएनिमेट किंगडम कहते हैं। बहरहाल, अब मैं आपको बताता हूँ, जानवर जानदार है, पेड़ जानदार है, पौधे जानदार हैं, ठीक है ना? परिंदे, चरिंदे, सारी मखलूक जानदार है। जानदार में और बेजान में जो तमीज़ की गई है, जो फ़र्क किया गया है, वो क्या किया गया है? गौर से सुने, ठीक है? गौर से सुने। जानदार में और बेजान में क्या फ़र्क किया गया है कि जानदार
اس کو کہنے لگ گئے جاندار، اس کو کہنے لگ گئے جو بڑھتا ہے، پھلتا ہے اور پھولتا ہے اور نسل دیتا ہے، نسل کو آگے بڑھاتا ہے. جو بڑھے وہ بھی جاندار، جو پھیلے وہ بھی جاندار، جو اپنی نسل کو آگے بڑھائے وہ بھی وہ بھی جاندار. جاندار. جان انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے، کتا بھی پیدا کرتا ہے، سور بھی کرتا ہے، گھوڑا بھی کرتا ہے، خرگوش بھی کرتا ہے، گائے بکری کرتی ہے. تو یہ جاندار ہو گئے. بے جان میں کیا ہے؟ نہ وہ بڑھتے ہیں، نہ وہ پھولتے ہیں، نہ پھلتے ہیں، نہ آگے بچے دیتے ہیں. اس کو کہا گیا بے جان. تو پہلے پیڑ پودوں کو بھی بے جان کہا گیا تھا، لیکن اب اس کو بھی جاندار کہنا شروع کر دیا. جس کو بے جان ہم سمجھتے تھے، آج سائنس کہنے لگ گئی ہے کہ یہ بھی جاندار ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ جاندار. جاندار ہیں. جاندار تو اس پر جو ہمارے صاحب نظر علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جو بھی اللہ نے بنایا، سب کچھ تو اللہ نے بنایا نا. یعنی کچھ ایسا نہیں کہ یہ سارے اللہ نے بنایا باقی یہ ہے نہیں سر، ایسا نہیں ہے. یعنی جو اللہ نے بنایا اس کو لے کر کے انسانوں نے سے آگے اس کی شکل کو بدل دیا. بس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب جاندار ہے، اور سب کیا ہے؟ جاندار. جاندار ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں. اور یہ پھلتے پھولتے بڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان میں جان ہوتی ہے. ان میں کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے. اب وہ کیسے پتا چلا؟ کہ ان کے اندر مولیکیولز آئٹمس ہوتے ہیں، ان کے اندر نیوکلیئر ہوتا ہے اور وہ جاندار ہوتا ہے. نیوکلیئر جاندار ہوتا ہے. اب کوئی بھی لے لیں، جیسے یہ ڈبہ ہے، اس کے اندر ہوتا ہے. اب یہ گلاس ہے، اس کے اندر ہوتا ہے. اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیں. قیامت کے دن ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر فخر کرے گا، گواہی دے گا کہ اللہ، اس نے مجھ پر تیرا ذکر کیا تھا. ایک پتھر کہے گا، اللہ، اس نے مجھ پر تیرا ذکر کیا تھا. کئی ساری کہاں دو وہ چیزیں جسے ہم بے جان سمجھتے تھے وہ گواہی دیں گے، جیسے کہ ہم بچپن سے لے کر 55 تک سنتے آئے ہیں، کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیے تھے. ہر بے جان چیز گواہی دے گی. یہ ہماری سمجھنے کے لیے اس کو بے جان کہا جاتا تھا، یہ اصل میں جاندار چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ جاندار ہے. اب اس میں جو تمیز کی گئی، فرق کیے گئے، اسی لیے اس کو جاندار اور بے جان کہنا چھوڑ دیا انہوں نے. اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ کنگڈمز کہنا شروع کر دیا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکتے، جو بڑھ نہیں سکتے، پھل پھول نہیں سکتے، اولاد نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی بے جان. جاندار میں انسان آ گئے اور باہری سکی چیزیں آ گئی، جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ بچے دے سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، پھل پھول سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جذبات ہو سکتے ہیں. تو اس کو جاندار کہا گیا. اب ان جانداروں میں ہم اشرف المخلوق ہیں. ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تمہیں سب سے بہترین بنایا ہے. ان جاندار میں اور ہم انسانوں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے، جاندار چیزوں میں ہم بھی جاندار ہیں، جانور بھی جاندار ہیں، پیڑ پودے بھی جاندار ہیں. جاندار. ان میں اور ہم میں فرق، اشرف بنانے والی چیز عقل ہے. وہ کیا ہے؟ عقل ہے. ورنہ ہم بھی جانور ہیں. اصل میں سائنس کی نظر میں ہم کو بھی ہومو سیپینس ہی کہا جاتا ہے، یعنی جانور. جانور کی کیٹیگری میں ہمیں بھی اینیملس ہی کہا جاتا ہے کہ وی آر دی اینیملس، ہم بھی جانور ہیں. فرق ہم میں عقل ہے. اگر ہماری عقل نہیں تو ہم بھی کوئی انسان نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری 3 کیٹیگری بنائے. اگر آدمی عقل کھو دے، اگر یہ جانور بننے پر آ جائے تو یہ بہت بدترین ہے، بدترین جانور ہے. بہرحال اچھا، اب دیکھیں پوری کائنات میں، یعنی انسان کی باہر کی بات میں بات کر رہا ہوں، پوری کائنات میں اگر آپ گھوم پھر کر کے دیکھیں، اگر اس کی پڑھائی کریں، اس میں اگر غور و فکر کریں، تو اس کے اندر 4 عناصر پائے جاتے ہیں. کیا پائے جاتے ہیں؟ 4 عناصر. 4 عناصر. اس کو انگریزی میں ایلیمنٹس کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں. ہاں، تو
یا تو یہ اصل میں جیسا ہے ویسے پائے جائیں گے، یا نہیں تو اس کی کوئی شکل آپ کو محسوس ہوگی. آپ اس زمین پر دیکھیں، ستارے پہ دیکھیں، سیارے پہ دیکھیں، اور جہاں پوری دنیا میں کہیں پر بھی دیکھیں، کسی جاندار میں دیکھیں، کسی بے جان میں دیکھیں، پیڑ میں، پودے میں، پرندوں میں، درخت میں، انسان میں، کسی بھی مخلوق میں، چاہے وہ جنات ہو، فرشتے ہو، کچھ بھی ہو، ان میں یہ 4 عناصر پائے جاتے ہیں. سائنس بھی کہتے ہیں کہ دیر آر 4 بیسک ایلیمنٹس ان دا یونیورس. ٹھیک ہے نا؟ 4 بیسک اور بنیادی عناصر پورے کائنات میں پائے جاتے ہیں. نمبر 1، خشکی پائی جاتی ہے. نمبر 1 کیا پایا جاتا ہے؟ خشکی. کسی بھی چیز میں خشکی پائی جاتی ہے. نمبر 2، پوری کائنات میں گرمی پائی جاتی ہے. نمبر 3، پوری کائنات میں تری پائی جاتی ہے. نمبر 4، پوری کائنات میں سردی پائی جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو پوری کائنات میں یہ 4 ایلیمنٹس، ٹھیک ہے نا، یہ 4 ایلیمنٹس، یہ اس کہیں نہ کہیں، اب اس کو میں دوسری ترتیب سے، ہوا، آگ، پانی اور مٹی. ہوا، آگ، پانی اور مٹی، یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں، یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ یہ وہ جسم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور زمین پر پائے جاتے ہیں، جانوروں میں پائے جاتے ہیں، آسمانوں میں پائے جاتے ہیں، ستارے سیاروں میں پائے جاتے ہیں. دنیا کی ہر کسی نہ کسی چیز میں ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی. پوری کائنات میں، انسان کے باہر کے اور انسان کے اندر کے کائنات میں، یہ 4 عناصر پائے جاتے ہیں. تو اس کو 4 بیسک ایلیمنٹس آف یونیورس کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہوا، آگ، پانی اور مٹی. یہ کسی میں ڈائریکٹ پائے جاتے ہیں، اور کسی میں اس کے کچھ عناصر پائے جاتے ہیں. عناصر یعنی اس کے جو حصے ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی کی بنیاد پر بنایا ہے. پانی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. کسی کو 90% پانی ہے، کسی میں 1% پانی ہے، لیکن بنیاد رکھی گئی ہے پانی سے. کسی بھی جاندار میں، خاص کر کے جو بچے دیتا ہے، جو بچے جس کے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی جانور لے لیں، پرندہ لے لیں، چرندہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، تو اس کے اندر پانی کی کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ جنت میں بھی شہد کی، دودھ کی، شراب کی، اور پانی. اور کون سی چوتھی؟ پانی کی نہر. مجھے لگا کچھ اور بھی ہے گا. پھر اس کے علاوہ مجھے لگا کہ آپ لوگ سب پریشان ہو گئے، مجھے بھی ایسا ڈاؤٹ ہوا شاید کچھ اور چوتھی چیز ہوگی. شراب کی پانی کی. اور جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں پوری دنیا میں، کسی بھی اٹھا لیں، اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اب اگر ہم اس کی اچھا کافی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن یہ عناصر ہر ایک میں پائے جاتے ہیں. یہ پوری دنیا میں جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان میں بھی یہ 4 یا اس میں سے کوئی ایک عناصر پایا جاتا ہے. اچھا، یہ اس وقت میں انہوں نے، حکیموں نے لکھا تھا، لیکن آج سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ بھئی یہ چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں، یہ سب اس میں ہیں. سب سے زیادہ اچھا قرآن مجید میں پانی کا ذکر ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بخشا ہے. دوسرا آگ کا ذکر ہے. تیسرا ہوا کا ذکر ہے. اور چوتھا
خشکی کا اور تری کا ذکر ہے. خشکی اور تری میں جو فساد ہے وہ تمہارا کیے ہوئے کرتوت ہے، اس کا ذکر ہے. خشکی تری دو آ گئے اس میں، ٹھیک ہے نا. ہوا کا بھی ذکر ہے اور آگ کا بھی ذکر ذکر ہے. جہاں پر انسان کو رہنا ہے وہاں پر یہ چاروں ہونے چاہیے. چاروں میں سے ایک نہیں ہوگا تو انسان پنپ نہیں پائے گا. چاروں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو انسان یا کوئی جاندار پنپ نہیں سکتا. اگر اس میں سے کوئی چیز بہت زیادہ یا بہت کم ہو گئی تو بھی پنپ نہیں پائے گا. جیسے انٹارکٹیکا میں آگ نہیں پائی جاتی، گرمی نہیں پائی جاتی، تو لوگ وہاں پہ نہیں جیتے. وہاں پر کوئی ایک پرندہ نہیں، کوئی ایک کیڑا نہیں، کوئی ایک مکوڑا نہیں، کوئی جاندار چرند پرند کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور افریقہ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 70 پہ 8 ڈگری 80 ڈگری تک کا ٹیمپریچر ہے. وہاں پر کوئی چرند نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں، کچھ بھی نہیں. وہاں پر کوئی چیز نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. تو اگر یہ چار چیزیں اس میں ہیں تو نہیں پائی جاتی. انسان کے لیے اور کسی بھی مخلوق کے لیے، ہم یعنی انسان پرند چرند کے لیے رہنے کے لیے، بسنے کے لیے یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہے. تو دوسرے ستارے سیاروں میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار چیزوں میں کوئی ایک وہاں پہ ہے. جیسے وہاں پہ زمین ہے، ٹھیک ہے، ہوا، پانی، آگ اور مٹی. اس کے اندر جو ہے نا وہاں پر یا تو مٹی نہیں ہے، یا پانی نہیں ہے، یا آگ نہیں ہے. تو اسی لیے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں. تو اس کے جو عناصر ہیں یہ چاروں چیزوں کے، وہ پوری کائنات میں ہر طرف موجود ہے. پوری کائنات میں ہر طرف یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے امور طبیہ کا. یہاں سے ہماری امور طبیہ شروع ہوتی ہے کہ یہ چار عناصر کی بنیاد پر، ان چار ایلیمنٹس پر. یہ ایلیمنٹس ایک چیز ہے، اس کے اندر پھر ایٹم ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر بہت سارے اندر، پھر اس کے اندر سیل وغیرہ ڈیولپ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں. وہ انشاءاللہ اتنی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سائنس نہیں پڑھ رہے. ہم کو تو سیدھا اس پہ آنا ہے نا، علاج پہ آنا ہے ہم لوگوں کو. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عناصر ارکان میں کس طرح سے ہوتے ہیں. میں نے تو موٹی موٹی چیزیں بتا ہی دی تقریباً ساری. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ اور تھوڑا تفصیل میں ہمیں آئیں گے. تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور باہر کی کائنات میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اصول وہاں پر بھی ہے، اصول یہاں پر بھی ہے. ہم اصول سے ہٹیں گے تو ہم بیمار پڑیں گے. اگر مخلوق، اگر کائنات میں اگر اصول سے ہٹیں گے تو کائنات بھی خطرے میں ہے. ابھی آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ویسی بات بتا دیتا ہوں. کیونکہ پوری دنیا میں جو اصول تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام سیٹ کیا تھا، اس کو توڑا گیا. یعنی حد سے زیادہ کاربن کو نکالا گیا، حد سے زیادہ بے جان چیزیں استعمال ہونا شروع ہو گئی، حد سے زیادہ گندگی ہونا شروع ہو گئی. تو پوری دنیا کا جو نظام ہے نا وہ ختم ہو گیا. کتاب الفتن میں نبی علیہ السلام، اس کے اندر ایک حدیث ملتی ہے. فرمایا بارش کا ایک کام، بنیادی کام، اس کے بہت سارے کام ہیں. بارش کا ایک بنیادی کام، اس کے بہت سارے کام ہیں. ایک بنیادی کام یہ ہے کہ بارش ہونے پر زمین سے غلہ اگتا ہے. غلہ اگتا ہے. تو کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک بارش ہوگی لیکن وہ بانجھ ہوگی. بارش ہوگی لیکن فصل نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ فصل نہیں ہوگی گی. اچھا، یہ تو حدیث مبارکہ ہے، لیکن سائنس اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے. سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آنے والے دور میں ایسی بارش ہوگی کہ بارش تو ہوگی لیکن غلہ نہیں نہیں ہوگا. ہوئے. کیا ہوگا؟ غلہ نہیں ہوگے گا. اس کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ماحول خراب کر دیا، جو اصول تھا دنیا کا، زمین کا، وہ ہم نے توڑ دیا. تو آنے والے دور میں ایسا ہوگا کہ بارش ہوگی لیکن غلہ نہیں ہوگے گا. اب لوگ جب غلہ نہیں ہوگے گا تو لوگ تو بھوکے مر جائیں گے. اسی لیے فخر جو ہے نا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو جب دجال صاحب جب آئیں گے، زمین سے فصل اگائیں گے، تو سب ان کو تو بہت بڑا دیوتا ماننے لگیں گے. ارے یار آ گئے ہمارے صاحب، تو یہ تو کھانا کھلانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث بڑی کمال کی، بہت لمبی حدیث ہے. میں نے اس کو ایک دم چھوٹے سے آپ کو ویسے ہی بتا دیا. ٹھیک ہے.
تو اسی لیے ہماری طبیعت کی میں آپ کو دہرا رہا ہوں، ہماری اس کلاس سے دوسروں کو کب فائدہ ہوگا واللہ عالم، وہ تو کلاس کے بعد، لیکن ہماری ذات کو فائدہ ہونا چاہیے، ہماری ذات کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے آپ کو یہ پوری چیزیں اس لیے بتائی تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہم کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی ہوائی بات یہاں وہاں کی بات نہیں کر رہے، ہم قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں، ہم تجربے کی بات کر رہے ہیں، ہم طب کی بات کر رہے ہیں، یہ میں نے سب ملا کر کے کل ملا کر کے بتا دیا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں نہیں نہیں، انسان کی بنیاد کسی بھی چار چیزوں پہ نہیں ہے، پانی پہ نہیں، آگ پہ نہیں، ہوا پہ نہیں، تو اس کو لے جا کر کے ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں پہ یہ چاروں میں سے کوئی ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نہ زمین پہ جی سکے گا، نہ آسمان پہ جی سکے گا، نہ چاند پہ، نہ سورج پہ، ٹھیک ہے؟ تو انسان اس پر ٹکا ہوا ہے، انسان اس پر جو ہے ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی انشاءاللہ، امید ہے کہ آپ کو یہ حکمت کی باتیں، اس کو سمجھیں آپ، بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں جب آپ ایسی گفتگو لوگوں میں کریں گے، دانش مند لوگوں میں کریں گے، نہ دانش مند نہیں، بے عقلوں میں، بے وقوفوں میں نہیں، ان کے سامنے رکھنا تو ایسا ہے جیسے آپ نے جانوروں کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ جب تھوڑا سا بھی عقل مند ہوگا اس کے سامنے جب آپ یہ گفتگو رکھیں گے تو وہ سمجھے گا کہ آپ کی بھی سوچ گہری ہے، آپ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، آپ سمجھنے والے ہیں، تو یہ آپ کی گفتگو ہونی چاہیے مجلسوں میں، تو ان کو لگے گا کہ ماشاءاللہ کافی پڑھ کے آئے ہیں، کافی کتابیں کھنگال کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ باتیں وہاں پہ رکھنی ہوتی، اس لیے دیکھیں ایک آدمی کا تجربہ 30 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے، 40 سال کا تجربہ اس نے کتاب میں دفن کر دیا، محفوظ کر دیا، اب ایک صاحب نے اس کو پڑھا اور پورا پڑھ کے اس کا لب و لباب جو ہے نا اس کو جمع کر دیا، اخذ ملائی کو، اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیا 5 10 20 25 30 منٹ کی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا 40 سال کا تجربہ اور 200 ورق کی پیج آپ کے سامنے 20 25 منٹ میں ختم، سمجھ رہے؟ تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی چھوٹی دیر میں آپ نے سمجھ لیا، اللہ نے پوری کائنات کو ہم نے سمجھا، انسانوں کو سمجھا، جانوروں کو سمجھا، بے جان کو سمجھا، اصول کو سمجھا، فطرت کو سمجھا، فطرت توڑیں گے تو سزا، شریعت توڑیں گے تو سزا، انسان فطرت توڑے تو سزا، جانور فطرت توڑے تو سزا، جانور اچھا، جانور کبھی فطرت نہیں بدلتا، آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ گائے پر بیل چڑھ رہا ہے، یعنی گائے یعنی سفید رنگ والی، بھینسا جو ہوتا ہے نا کالے رنگ کا، آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ سفید گائے کو دیکھ کر کے کالا بیل بھینس اس پہ چڑھ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھوڑے نے گائے پر حملہ کر دیا ہو، ریپ کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ انسان ہی ایسا ایک جاہل ہے، یعنی پڑھا لکھا عقل ہونے کے باوجود بھی یہ کسی پر بھی چڑھ سکتا ہے، یہ کسی کو بھی ناحق قتل کر سکتا ہے، یہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ کسی پر بھی ظلم کر سکتا ہے، اسی لیے ایک چیز آپ سمجھیں، اللہ نے ہمیں اختیار ہی اسی لیے دی ہے، عقل ہی اس لیے دی ہے کہ اس عقل سے تم جو فیصلہ کرو گے اس پر یا تو اجر یا تو وبال۔ اب میں ایک مثال دے کر کے میری بات ختم کروں، بولو اور 2 4 منٹ بولنا آپ، جی بالکل بولیے۔ جی ایک کیلکولیٹر ہے، کیلکولیٹر سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی جی وہ جس میں کیلکولیٹر حساب مطلب جوڑنا، عام چیز ہے، ہاں جی سب جی جس میں ہوتا حساب ہے، وہ ہاں جو حساب جوڑنا، لگا کر کے ٹک 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 مارتے ہیں اس کو کیلکولیٹر جی بولتے جی ہیں۔ جی تو جب آپ کیلکولیٹر چلائیں گے نا، 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ٹک 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 آئے گا، لیپ ٹاپ اس میں بھی ہوتا ہے ٹک ٹک پورا، ٹھیک ہے؟ تو آپ 2 سے لے کر کے 2000 تک کے بھی پہاڑے اس میں پوچھیں گے تو آپ کو وہ جادو کی طرح سے فٹافٹ کیا دے گا؟ جواب دے گا، اور کہیں پر بھی نہیں چوکے گا، کہیں پر چوکے گا؟ کہیں بھی نہیں چوکے گا۔ اچھا، اب ایک چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا، 3 سال کا، اس نے کھڑے ہو کر کے 10 منٹ لگائے، کتنے منٹ لگائے؟ 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ لگائے، 2 1 2 2 2 4
پھر تھوڑا سوچ کے 2 تیا 6 اس طرح سے. اب وہ کیلکولیٹر تو چھٹ سے دے رہا ہے اور یہ بچہ 10-15 منٹ اٹک اٹک کے بولنے پر پورا مجموعہ تالی پیٹ رہا ہے، گلے میں ہار ڈال رہا ہے، ہدیہ کچھ پیسہ دے رہا ہے، مٹھائی دے رہا ہے، اس کے والدین کو مبارکباد دے رہا ہے. ایسا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ بھائی لاؤ کیلکولیٹر کو ڈالو یار ہار ڈالو، اس کو کمال کر دیا اس نے؟ کہیں دیکھا ہے پوری دنیا میں؟ نہیں دیکھا. کہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے. نہیں دیکھا. وہ اس لیے کہ یہ بچے نے اپنی کوشش سے، اپنی سمجھ سے کیا ہے. کیلکولیٹر بے سمجھ ہے، اس میں جو گھسایا گیا ہے وہی وہ اگل رہا ہے. اسی لیے اجر انسان کو ملتا ہے، کیلکولیٹر کو نہیں. سبحان سمجھ گئے؟ اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو لوگ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں نا، اے اللہ جس نے مجھے کال کیا تو اسے وہ کر دے، اے اللہ تو وہ اسے کر دے. یہ موبائل بول رہا ہے، تو جس موبائل پہ رنگ ہوا ہے نا، شاید اس رنگ کو وہ دعا ملے گی، انسان کو نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ کے یہاں انسان کے لیے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. موبائل میں جو ریکارڈنگ چل رہی ہے وہ موبائل کی ہو سکتا ہے دوسری موبائل کو اس کا کچھ ملے، انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. امید ہے کہ جو میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ہماری فطرت ہے، ہم عقل والے ہیں. ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر کے، جب ایک آدمی ہے گناہ کر سکتا ہے لیکن اس نے گناہ نہ کر کے جا کر کے سجدہ کر دیا، اس پر اسے اجر ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ انسان کی خاصیت ہے. بہرحال ہم لوگ فطرت پہ بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص فطرت دی ہے. جیسے فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور جانور چاہ کر کے بھی جو ہے وہ دوسرے کے باغیچے میں، کھیت میں منہ ڈالنے سے رک نہیں سکتا. تو یہ فرق ہے دونوں میں. امید ہے کہ آج کی گفتگو سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بہت جی اضافہ. جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ اب ہماری آئندہ کلاس جو ہے انشاءاللہ وہ پیر کے دن ہوگی. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. کوئی کتنا ذہن میں کسی کی بات ہے؟ چیز جو آپ نے بتائی تھی، دنیا گھومتی ہے اور جب